الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں حدیث نمبر 3700 کے تعلق سے چل رہی ہیں، جس میں عمر رضی اللہ عنہ کے زخمی اور شہادت کا تذکرہ ہوا ہے۔ باتیں یہاں تک ہوئی کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو یقین ہو گیا زخمی کے بعد کہ میں اب شہید ہو جاؤں گا، تو انہوں نے کئی ایک باتیں لوگوں سے بھی ان سے بھی ہوئی، تو انہوں نے آخر میں اپنے قرض کے تعلق سے وصیت کی کہ میرے اوپر جو قرض ہے وہ فلاں لوگوں سے لے کر کے اور اس کو ادا کیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا انطلق الی عائشہ ام المؤمنین، عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سے کہا کہ ایسا کرو تم عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ جو مومنوں کی ماں ہے، یعنی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ۔ فَقُلْ يَقْرُ عَلَيْكَ عُمَرُ السلام، اور ان کو میرا سلام بولو۔ طریقہ یہی ہے کہ آپ جو کسی کے پاس اپنا کوئی پیغام بھیجیں تو اس کے ساتھ سلام بھی بھیج دیں، بہت بہترین اس کا رزلٹ آتا ہے۔ سلام ایک دعا کا طریقہ ہے، آپ کسی کو دعا دینا تو آٹومیٹک وہ بندہ آپ سے خوش ہو جاتا ہے کہ یار مجھے دعائیں دے رہا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ کا کوئی مقصد بھی ہوگا، کوئی مطالبہ بھی ہوگا نا، تو اس کے حل ہونے کا راستہ بھی ہموار ہو جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا عائشہ کے پاس جاؤ اور ان کو میرا سلام کہو۔ وَلَا تَقُلْ امیر المومنین، اور ان کے سامنے امیر المومنین مجھے نہیں کہنا۔ امیر المومنین مطلب مومنوں کے امیر، خلیفہ۔ تو کہ اب جانا ان کے پاس تو مجھے امیر المومنین ان کے سامنے نہیں کہنا۔ کیوں؟ فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، کیونکہ اب میں آج سے مومنوں کا امیر نہیں رہ گیا، یعنی ان کو لگا کہ میں اب تو شہید ہونے والا ہوں، تو اب میں کہاں خلیفہ رہ گیا، اور نہ نماز پڑھا سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں، تو اب میں رہ نہیں گیا۔ تو آپ وہاں جانا، سلام کہنا، اور امیر المومنین کے لقب سے مجھے یاد نہیں کرنا۔ وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، اور ان سے میرا پیغام ان کو سنانا کہ عمر بن خطاب آپ سے اجازت چاہتے ہیں أَن يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، کہ وہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں۔ واقعہ دراصل یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر عائشہ، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ تھا اس میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر کی وفات ہو گئی تو ان کو بھی اسی میں دفن کر دیا گیا، نبی کے ساتھ جگری دوست تھے، اور ایک جگہ خالی تھی جس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے منتخب کیا تھا کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے گا، لیکن اسی جگہ کے لیے عمر بن خطاب نے پیغام بھیجا کہ جا کے ان سے بولو کہ میں اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، یعنی ان کے ساتھ میں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، تو کہہ رہے میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں۔ فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ، چنانچہ عبداللہ عائشہ کے پاس گئے اور سلام کی اور اجازت چاہی۔ ثم دخل علیہ، جب اجازت ملی تو اندر داخل ہوئے۔ فوجدها قائدۃ تبکی، تو جب وہ اندر گئے تو دیکھے کہ عائشہ بیٹھ کر کے رو رہی ہے۔ یہ عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، امہات المومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے، وہ بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ رونے کا مطلب آج کی طرح رونا ایک فطرت ہوتا ہے، بس اوقات آدمی رو دیتا نہ چاہتے ہوئے، آنسو گر جاتا ہے، تو اس طرح کا رونا کوئی جرم نہیں ہے۔ جرم وہ ہے جو میت مرنے والے کے بعد چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، گالوں پر چاٹے مارنا، اس طرح کی حرکتیں جیسے دوسرے لوگ کرتے یہ منع ہے۔ تو کہہ رہے وہ رو اسی لیے رہی ہوں گی غالباً کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے زبردست خلیفہ اور اتنے اچھے انسان، اتنے عادل پسند، اور ان کو بھی لوگوں نے زخمی کر دیا اور شہادت قریب ہے، تو غالباً اس وجہ سے وہ رو رہی ہوں گی۔ فقال یقرؤ علیک عمر بن الخطاب، چنانچہ عبداللہ نے کہا کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وَيَسْتَأْذِنُ أَن يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، اور آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے کہ بھئی آپ اجازت دے دیں تو یہ بھی ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ اس میں دفن ہو جائے۔ فقالت كنت أريده لنفسي، عائشہ فرماتی ہے
میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کیا تھا کہ میں وہیں دفن ہوں گی۔ وَلَوْ ثَرَنَّوْ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي، لیکن آج میں عمر کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ میں نے کہا آج عمر جیسے خلیفہ نے سوال کر لیا ہے اور ان کی یہی آخری غالباً خواہش ہوگی، تو میں ان کی اس خواہش کو پوری کروں گی اور ان کو میں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں، یعنی میں اپنا جگہ ان کے لیے وقف کرتی ہوں۔ فَلَمَّا أَقْبَلَ، چنانچہ جب عبداللہ اجازت لے کر گھر پہ آئے عمر کے پاس، قیلا، تو عمر کو بتایا گیا، حاذا عبداللہ ابن عمر قد جاء، کہ عبداللہ بن عمر آ گئے، یعنی جو عائشہ کے پاس گئے تھے پیغام لے کر کے وہ واپس آ گئے۔ قال ارفعونی، تو عمر نے کہا رضی اللہ عنہ کہ مجھے اٹھاؤ۔ وہ زخمی تھے، لیٹے ہوئے تھے، کیسے آدمی لاچار ہوتا ہے تو لیٹنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں چلتا ہے، تو لیٹے ہوئے تھے۔ تو جب یہ پیغام لے کر آئے تو انہوں نے کہا مجھے اٹھاؤ، یعنی یہ سننا چاہ رہے تھے کہ بھئی جو میں نے مطالبہ کیا تھا وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا مجھے اٹھاؤ۔ فَاسْنَدُهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، تو ایک آدمی نے سہارا لگا کر کے ان کو اٹھایا۔ فَقَالَ مَا لَدَيْكَ، چنانچہ عمر نے عبداللہ سے کہا کیا خبر لے کے آئے ہو؟ عائشہ کے پاس گئے تھے نا کچھ پیغام لے کر میرا، تو کیا جواب ملا؟ قال الذي تحب يا امیر المومنین، اے امیر المومنین جو آپ کو پسند تھا وہی ہو گیا۔ اذنت، یعنی انہوں نے اجازت دے دی ہے، آپ کی جو اچھا تھی جو خواہش تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ قال الحمدللہ، عمر رضی اللہ عنہ کہتا تمام تعریف اللہ کے لیے، یہ شکر کے جملے ہیں، یہ حمد و ثنا شکر والے جملے ہیں۔ تو انہوں نے کہا الحمدللہ ما کان من شیء احب الی من ذلک، کہ اب میرے نزدیک اس سے زیادہ کوئی اور اہم چیز نہیں تھی۔ ہوتا نا ایک کی خواہش، تو کہہ رہے میری یہی ایک خواہش رہ گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے لوگوں نے بتا دیا کہ آپ اچھے خلیفہ بھی رہے ہیں، نبی کی صحبت بھی رہی ہے، پوری تعریفات ہے، تو کہہ رہے یہی میری ایک خواہش تھی، الحمدللہ وہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ کہہ رہے ہیں فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاعْمِلُونِي، اب آگے وصیت کریں کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے اٹھا کر کے لے کے چلنے لگنا، ثم سلم فقل، پھر واپس عائشہ کے پاس جانا اور ان کو سلام بولنا میرا، اور کہنا یستاذ عمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب واپس اجازت مانگ رہے ہیں، فَإِنْ أَذْنَتْ لِي فَادْخُلُونِي، اگر وہ اجازت دے دیں گے تب مجھے وہاں دفن کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا اس وقت وہ دباؤ میں یا ٹینشن میں یا صحیح فیصلہ نہ لے پائی ہو اور اجازت دے دی ہو اور بعد میں پچھتاوا ہو رہا ہو، تو جب میرا جنازہ اٹھا لینا اور لے جب چلنا تو ایک بار واپس عائشہ سے کیا کرنا ہے، اجازت لینا اس جگہ کے لیے۔ وَإِن رَدَّنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ، اگر وہ منع کر دیں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ تھے خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت کے خلیفہ بادشاہ ہے، لیکن خاک ساری کا یہ عالم ہے کہ یہ قبر کی جگہ کے لیے بھی عائشہ سے سوال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر وہ منع کر دیں تو انہیں عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ ان کے حالات تھے، اور یہ بالکل نہیں کہا ہماری قبر کو پختہ کر دینا، ایسا اس سے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں وجاءت ام المومن حفصۃ والنساء تسیر معها، یہ ساری باتیں ہو رہی تھی تو ام المومنین یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی اور حفصہ، اور ان کے ساتھ دوسری اور عورتیں آئیں۔ حفصہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی بھی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بھی تھی، تو وہ بیٹی ان کی آئیں اور عورتیں بھی ساتھ میں ہیں۔ فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا، راوی بیان کرتے ہیں جب ہم نے ان عورتوں کو دیکھا کہ عمر کے پاس آئی ہیں تو ہم کھڑے ہو گئے۔ طریقہ یہی ہے کہ بھئی عورتیں جہاں آ گئی ہیں تو ان کو جگہ دے دو بھئی، کیونکہ عورتوں کا الگ معاملہ ہوتا ہے۔ کہ فوالجت علیہ، چنانچہ وہ عورتیں عمر کے پاس گئیں، فبکت عندہ سا، تو وہاں بھی تھوڑی دیر رونے لگی، کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، رونا ان کا کام ہے، لیکن یہ رونا فطری رونا ہے، کوئی چیخنا کوئی چلانا اس طرح کے پلانی والے نہیں، ایسے رونے پر منع نہیں ہے۔ تو کہہ رہے وہاں بھی یہ تھوڑی دیر روئیں۔ وہ استاد الرجال، اس کے بعد کچھ آدمی آئے، فورد داخل لہم، اور وہ بھی عمر کے پاس آئے داخل ہوئے، فسمعنا بکا من الداخل، چنانچہ پھر عورتیں وہاں سے اٹھ کر کے اندر چلی گئیں، کوئی اور جگہ رہی ہوگی تو مرد جب آگے تو وہاں چلی گئی۔ فقالوا، اور فسمعنا بکا من الداخل، تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہ عورتیں وہاں بھی رو رہی تھی، یعنی رونے کی آوازیں آ رہی تھی جو فطری رونا ہے۔ فقالوا یا امیر المومن استخلف، چنانچہ وہ آدمی جو عمر کے پاس ہے انہوں نے کہا کہ اے عمر کچھ وصیت کیجئے
کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. یعنی یہ تو سب کو یقین ہو گیا تقریباً کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں، شہادت آپ کو نصیب ہو رہی، لیکن آپ کی یہ ذمہ داری ہے، آپ کا جو مقام، آپ کا جو عہدہ ہے، وہ آپ کے بعد کون سنبھالے گا، اس کے تعلق سے وصیت کیجیے. حدیث لمبی ہے، باقی بات انشاءاللہ اگلی درس میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا